اگر بیوی جنت میں گئی اور اس کا شوہر جہنم میں چلا گیا تو کیا میاں بیوی آپس میں ملیں گے یا ایک دوسرے کو قیامت کے دن اور جنت یا جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ دنیا میں ہر نیک عورت کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جو ہمارا شوہر دنیا کے اندر ہے وہی شوہر ہم کو آخرت میں ملے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو عورت اگر نیک ہے تو وہ جنت میں جائے گی، اگر شوہر برا ہے، برے عمل ہیں اس کے اور وہ جہنم میں چلا گیا تو وہ جہنم میں شوہر جائے گا، اور اگر شوہر نیک ہے تو شوہر جنت میں جائے گا۔ بیوی اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر جہنم کو کیا ہے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی جنت میں چلی گئی اور شوہر اس کا جہنم میں گیا تو کیا کس طرح سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ دیکھیے، اگر بیوی نیک ہے تو وہ جنت میں جائے گی، اور اگر شوہر کے عمل اچھے نہیں ہیں اور وہ جہنم میں گیا تو جنتیوں کو یہ معلوم رہے گا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی کو پتہ رہے گا کہ ہمارا جو دنیا میں شوہر تھا وہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔ شوہر کو پتہ ہوگا کہ یہاں تو وہ نظر نہیں آ رہی ہے ہماری بیوی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہی ہوگی۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے جنتیوں، تم نماز پڑھنے جاتے تھے اور ہم تمہارا مذاق بناتے تھے، یہی وجہ اور اسی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عورت دیندار ہوتی ہے تو بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جو تانا مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑی آئی وہاں سے ملانی بننے والی، اور بڑی وہاں سے عالمہ اور فاضلہ بن کر آئی ہے، بڑی ملانی بنتی ہے۔ اس طرح کی باتیں بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ کریں اور خیر خواہ بنے، بجائے اس کے اس کو الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر قرآن مقدس میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم نماز پڑھتے تھے، ہم تمہارا مذاق بنایا کرتے تھے۔ بہرحال اگر کوئی عورت جنت میں ہے تو اسے پتہ رہے گا ہمارا شوہر جہنم میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنتی عورت ہوگی اور اس کا شوہر تو ہے جہنم کے اندر، اب اس کی تمنا یہ ہے کہ ہمارا شوہر ہم کو مل جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو جہنم میں ہے۔ دیکھیے، یہ جو تھنکنگ اور تھاٹس ہیں، جو دماغ میں خیالات ڈالنے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ دنیا میں بھی جو اللہ ہی ذہن میں خیال ڈالتا ہے، آخرت میں جنت میں جانے کے بعد بھی جو خیالات ہوں گے وہ اللہ ہی ڈالے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسا وہ ہمارے ذہن کو کریٹ کرے گا، انسان بندہ وہی طلب کرے گا۔ تو اگر کوئی جنتی عورت جس کا شوہر جہنم میں ہے، پہلی تو یہ کہ وہ اپنے اس شوہر کو مانگے گی ہی نہیں، اللہ سے سوال ہی نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ اس کے ذہن میں ڈالے گا ہی نہیں، اور پھر اس کو اتنی آرامیں اور راحتیں ہوں گی کہ وہ اس کا دماغ اور خیال، اگر بھلے اسے پتہ ہے کہ ہمارا شوہر جہنم میں ہے، لیکن شوہر کے جہنم میں جانے کی وجہ سے اس کو ذرہ برابر کوئی دقت یا پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ اسے نہیں لگے گا کہ یار ہمارا شوہر جہنم میں چل رہا ہے، بلکہ وہ خوش رہے گی اور پوری طرح سے جنت میں جو راحتیں اور آرام اور چین اور سکون ہے وہ آرام کی زندگی بسر کرے گی۔ اسے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس عورت کو خدام عطا فرمائے گا، اس کو کنوارا پن عطا فرمائے گا۔ اور اگر دنیا میں کسی آدمی کے دو بیویاں رہی ہیں اور تینوں نیک ہیں، یعنی وہ آدمی بھی نیک ہے اور دونوں بیویاں بھی نیک ہیں، تو پھر دنیا میں جو آدمی اپنی بیوی کو زیادہ چاہتا ہوگا وہ عورت اس کو قیامت کے دن ملے گی، جنت میں جانے کے بعد اس کو وہ ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جنتی عورت جس چیز کا بھی سوال کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی عورت کی وہ تمنا کو پورا فرمائے گا۔ اگر وہ کوئی خدام چاہتی ہے تو اس کو خدام عطا کیے جائیں گے۔ اگر وہ جو بھی عیش و عشرت چاہے گی قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد، نیک عورت ہو یا مرد، جو بھی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں بچے بھی پیدا ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے جس طرح سے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی چاہے گا کہ ہمارے بچے ہوں تو فوراً وہ بچے پیدا ہوں گے، اور وہ فوراً بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی نجاست کے بچے پیدا ہونے کے بعد فوراً بڑے ہو جائیں گے۔ تو جنت میں چونکہ نہ گندگی ہے، نہ نجاست ہے، اور نہ ہی کسی طرح سے وہاں پر کوئی درد اور تکلیف ہے، تو فوراً وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے۔ پھر جب صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کا تمہارا دل چاہے گا جنت میں وہ چیز موجود ہوگی، جو تم چاہو گے۔ تو بس اس میں آ جاتا ہے جو بندہ چاہے گا، بندی چاہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔
اسی وجہ سے اگر دنیا میں مرد عورت یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں ایک ساتھ رہیں تو ان کو چاہیے کہ عمل بھی اچھے کرنا چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب شوہر کو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھے اور اس کی خوبصورت بیوی اس کے پاس لیٹی ہو تو پانی کا چھینٹا اس کے منہ پہ مار کے اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ نماز پڑھوائے تاکہ دونوں کے عمل اچھے ہوں. دونوں لوگ جنت میں جائیں گے تو جس طرح سے دنیا کے اندر میاں بیوی زندگی بسر کرتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ جو جنت کی خوبصورت زندگی ہے اس میں وہ اسی طرح سے میاں بیوی بن کر رہیں گے جس طرح سے وہ لوگ دنیا میں رات